ایک آدمی پکڑ کے لائے, الٹی پلٹی کا ممبر تھا, وہ کھائے کا ممبر تھا کہ کیا بولتے تمہارے یہاں, الٹی پلٹی نا. ارے کچھ معلوم نہیں, بہت سیدھی سادھی لوگ. کہاں سے آئے؟ ارے کہاں سے آئے؟ علی باغ سے تو نہیں آئے. کہاں سے آئے؟ ارے آئے کہاں سے؟ آپ جو سب جانتے نا, مصیبلٹی وغیرہ ہے نا, کہ نہیں جانتے؟ ہر ایک چیز کا گڑ ہوتا ہے سیکھنے کا. سیکھو گے تو ٹھیک, اور نہیں سیکھو گے تو پریشانی میں پڑ جاؤ گے. اور پھر کمائی سیکھو. کیا کرنا سیکھو؟ ہاں, طریقہ ہے ہر چیز کا, سیکھو. تشکیل کرنا سیکھو. اب آپ نے کھڑا کر دیا, اب وہ بیچارہ, آپ اس کو ہم لے کر آئے. 10 دن رہا ہم لوگوں کے ساتھ. 10ویں دن میرے کو کہنے لگا مٹھائی لایا, مٹھائی. کہا کہ بابا تیری منگنی ہے, کہ تو بڈھا ہو رہا, تیری کائی کی منگنی, کائی کی مٹھائی ہے؟ بولے اسلام پر باقی رہنے کی. اسلام پر؟ تو مسلمان نہیں تھا؟ بولے مسلمان تھا, مجھ کو کفر کی دعوت ملی تھی. اگر آپ لوگ میرے کو پکڑ کے نہیں لاتے میں تو اسلام چھوڑ دیتا. میں چھوڑ دیتا, میرے گھر والے چھوڑتے, پھر میرا پورا قبیلہ چھوڑتا. میرے اکیلے جمنے سے اب میرا پورا خاندان اسلام پر جمے گا. اب میں نے بھی طے کر لیا, ارے کیسے ہی ٹوٹا پھوٹا مسلمان صحیح, رہوں گا دین پر اور مروں گا دین پر. ایسے جب ایک آدمی بنتا ہے نا, پورا خاندان بنتا ہے, اور ایک آدمی بگڑتا ہے, پورا خاندان بگڑتا ہے. کھڑا کر دیا چودھری کو آپ نے, ذمہ دار تھا, خاندان کا بڑا تھا, وہ جم گیا. اور واپس جا کر اس نے گھر میں تعلیم شروع کی. بستی کا ذمہ دار تھا, مسجد کا متولی تھا, جماعتوں کو آنے نہیں دیتا تھا, جماعتوں کو آنے والا دینے والا بن گیا. گھروں میں تعلیم شروع کر دی. اب کہا میں تو کچھ سیکھ نہیں سکتا. پوترے کو, نواسے کو, بیٹے کو مدرسے میں حفظ کرنے, عالم بننے کے لیے داخل کر دیا. زکات دیا, پتہ چلا مولوی صاحب نے, مفتی صاحب نے کہا چل پہ حج بھی فرض ہے, حج کو گیا. اب بتاؤ یہ اس کی نیکیاں کتنی, اس کو پتا بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کی نیکیوں کے دفتر لائے جائیں گے, اس میں نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے. کہ اللہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے. کیوں؟ کہا میں نے زکات نہیں دی, میں نے حج نہیں کیا, اور میں نے کوئی مسجد تعمیر نہیں کی, میں حافظ نہیں, میں عالم نہیں, میں مفتی نہیں, یہ ساری نیکیاں میرے اعمال نامے میں کیسے؟ تو جواب ملے گا, بندے تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن تو نے جس پر محنت کی انہوں نے سارے اعمال کیے, ان کو بھی ملے گا اور تیرے کو بھی ملے گا. اس کو کمائی سمجھو. اور ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیندار بنا دیا, وہ ہماری آخرت کی کمائی ہے, اس کا کوئی وارث نہیں بنتا. یہ ہمارے ہمدرد ہیں, یہ اپنی کمائی ہے آخرت, اس کو کمائی سمجھو. ہزاروں کو ڈال جاؤ اللہ کے دین کے اوپر. حضرت فرماتے تھے نا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, لوگ اپنے پیچھے افراد چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں اپنے پیچھے ملک چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کام کا. یہ کمائی ہے, ایک تشکیل. اور یہ مجمع میں پرانا بیٹھنے والا تشکیل نہیں کرتا, یہ بددیانت ہے, یہ کام کے لائق نہیں. پرانا کس کو کہتے ہیں؟ ارے جس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے اسے کھڑا کرے, یہ ہے اصل. ایسا بناؤ نا اپنے آپ کو. کیا ہے وہ, کب تک روتی صورت رہو گے؟ کیوں روتا ہے؟ بولے نہیں روتا نہیں, میری صورت ہی رونے کی جیسی. محرم کو پیدا ہوا, بولے میں سب رو رہے تھے, میں پیدا ہوا. ایسا مت بنو. ارے ایسے بنو کام کرنے والے, اللہ تمہارے ہاتھوں پر ہزاروں کو کھڑا کر, یہ کمائی ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم اکیلے جنت میں جاؤ کمال تھوڑی ہے, ارے شان سے جاؤ کہ ہزاروں کا عملہ تمہارے پیچھے ہو. اللہ تم کو بلا کر کے کہ عبداللہ تجھے سفارش کا اختیار ہے, جتنوں کی طرح سفارش کر کے جنت میں لے جا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طریقے سے جنت میں جائے. کرو گے نا تشکیل انشاءاللہ, جیسے بیمار بولتا ہے, ارے کرو گے نا ایک تشکیل مجمع کی, اور ایک خدمت مجمع کی. آج اللہ میرے کو معاف کرے, آپ کو بھی معاف کرے. ہمیں خدمت کا جذبہ نہیں رہا. لوگ ہمارے یہاں آ کے سیکھ کر جائیں. کیا کریں؟ ہمارے یہاں آ کے سیکھ کے جائیں. خدمت میں نے دیکھی بھائی جلگاؤں کے اجتماع میں,
باقی کیسے لوگ تھے، کتنے اچھے لوگ تھے. درجہ ایمان کا اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا. خدمت کا آخری اسٹیپ کیا ہے دین کا؟ خدمت ہے. تکلیف دینا تو نہیں ہے. آپ یہاں تکلیف دینے کے لیے آئے ہو کیا؟ اب بیٹھا ہوا استنجے خانے میں بیڑی پی رہا اور اس کو نشان لگا رہا پلاسٹک کے دروازے کو، آنگن لگی تو. اور یہ جو مسلمان کا نقصان کیا آپ نے، یہ آئندہ استعمال کے لائق رہے گا دروازہ؟ یہ ایک مسلمان کا عیب نہیں کھلے گا بازو کا بیٹھنے والا، تکلیف نہیں ہوگی اس نظام والے کو. اور جن بیچاروں نے یہ ساری چیزیں محنت سے بنائی، ان کی محنت ضائع ہوگی نہیں ہوگی. آپ نے ایک مسلمان کو تکلیف میں ڈالا. یہ بھی نہیں کرنا. کوئی کرتا اسے سمجھاؤ. آپ کا بھی اجتماع، آپ کا بھی، آپ مہمان بن کے نہیں آئے ہو، آپ میزبان ہو. آپ کون ہو؟ مہمان حق مانگتا ہے، مجھے گوشت چلتا، نرم روٹی چلتی، مجھے پلاؤ چلتا. یہ تو ایسے نخرے کرتا ہے. ہاں مہمان. اور بڈھیاں تو بڈھوں سے 2 قدم آگے، 2 جوتے آگے. حالانکہ اس کے گھر میں چوہے بھوکے مر رہے، لیکن بڈھی کیا بولتی؟ میرے کو نرم روٹی چلتی، مجھے ایسا پان چلتا، مجھے پھلکا چلتا، نرم روٹی چلتی، اچھی پتلا سالن چلتا، اصلی گھی چلتا. حالانکہ اس کے یہاں چراغ میں بھی تیل نہیں پڑتا. ہر ایک آدمی جانتا ہے یہ مہمان ہے، نخرے برداشت کرو. میزبان سب کے مزاج کو برداشت کرتا ہے. ہم بھی سب کے مزاج کو برداشت کریں. لے بھائی لوٹا بھر کے پانی، جا تو چلا اپنی ضرورت پوری کر لے، چل میں بعد میں جاؤں. سب آرام سے رہیں گے انشاءاللہ. جہاں استنجے کی جگہ ہے وہاں استنجا کرو. جہاں غسل کرنے کی جگہ وہاں غسل کرو. جہاں پانی استنجے کے لیے اسے وہاں استعمال کرو. وضو کا پانی الگ، استنجے کا پانی الگ. اب ادھر کا لوٹا ادھر، ادھر کا لوٹا ادھر، اور پھر جو استنجے کے لیے لوٹے رکھے ہوئے ہیں حضرت کے مقام پر نظر آتے ہیں. وہ کیوں آیا؟ بیان سننے آیا لوٹا آپ کا. کیوں لائے؟ جب آپ میں اتنی بھی تمیز نہیں کوئی چیز کہاں استعمال کرنی تو کیا دین کا کام کرے گا؟ دین کا کام 6 نمبر کا بیان کا نام تھوڑی ہے. ہر عمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آنا چاہیے. اور اشاروں نے انتظام کیا کہ اس سے استنجے کے لیے لوٹے، اور یہ لوٹے صاحب ان کے گھر میں تشریف لائے ہیں. کیوں لایا ہے؟ ارے پانی پینے کے لیے. گھر سے لوٹا کیوں نہیں لایا؟ جماعت میں بغیر لوٹے کے نکل کے آیا؟ جماعت میں نکل کر لوٹا نہیں تھا تیرے پاس. یہ بھی ہماری من مانی ہے. اب وہاں بیچارہ پریشان پھر رہا، لوٹا نہیں لوٹا نہیں. ارے لوٹے کہاں ہے؟ ارے لوٹا جیسا قوم غائب کر چکی لوٹے. کتنی تکلیف ہوگی مسلمان کو. ایک تو وہ چیز، جہاں کی چیز وہیں رہنے دو. وضو کی جگہ پر وضو، استنجے کی جگہ پر استنجا، اور غسل کی جگہ پر